إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق علیہ۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہان کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا اور جن کے بعد اب قیامت تک آنے والا نہیں ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، اور اسی آیت اور اسی حدیث کی روشنی میں کچھ دیر تک کتاب و سنت کی باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرمائے، آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی اور ہم تمام لوگوں کو حق بات قبول کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ حضرات، قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 97، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں پر ضروری ہے اس کے گھر کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، اس شخص کے اوپر جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو شخص کفر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں نے پڑھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کرنا۔ یہ پہلا بنیادی رکن ہے، اس کے بعد ہی کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وہ ایتاء الزکات اور زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھے نمبر پر والحج، حج کرنا،
5वें नंबर पे वसौम रमज़ान, रमज़ान के रोज़े रखना। ये सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है। बाज़ रवायतों में पहले रोज़े का जिक्र किया गया है, हज का जिक्र बाद में किया गया है 5वें नंबर पर। तो गोया कि इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं और इन्हीं अरकान पर इस्लाम की इमारत कायम है। अगर कोई शख्स इस्लाम के इन 5 बुनियादी अरकान में से किसी का इनकार कर दे, अल्लाह की तौहीद का इनकार कर दे, या नबी की रिसालत का इनकार कर दे, या नमाज की फर्जियत का इनकार कर दे, या ज़कात की फर्जियत का इनकार कर दे, या रोजे की फर्जियत का इनकार कर दे, या हज की फर्जियत का इनकार कर दे, 5 अरकान में से किसी भी रुकन की फर्जियत का इनकार करने से आदमी काफिर हो जाता है। और अगर कोई शख्स इस्तिताअत रखने के बावजूद भी इन 5 अरकान में से किसी भी रुकन को अंजाम नहीं देता है तो वह इंसान गुनहगार होता है। इस्तिताअत होने के बाद नमाज नहीं पढ़ता, इस्तिताअत होने के बाद रोजा नहीं रखता है, इस्तिताअत होने के बावजूद हज नहीं करता है, तो वो शख्स गुनहगार होता है। तो हज जो है ये इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है। हर मुसलमान ये ख्वाहिश होती है और होनी चाहिए कि पूरी जिंदगी जिसकी तरफ हम रुख करके नमाज पढ़ते हैं, जिसको हम अपना किबला तस्लीम करते हैं, जो पूरी दुनिया के मुसलमानों का ही मरकज है, हर मुसलमान के अंदर यह ख्वाहिश होती है कि जिंदगी में कम से कम एक बार उसका दीदार हो जाए, उस बैतुल्लाह का तवाफ कर ले, वहां जाकर के हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रो करके गिड़गिड़ा करके अपने गुनाहों की माफी मांग लें। हर मुसलमान के अंदर ना होती है, अमीर हो गरीब हो छोटा बड़ा हो कोई भी हो, ये तमन्ना है और होनी चाहिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ भी करते रहना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदगी में कम से कम एक बार बैतुल्लाह का दीदार करा दे। हज की अल्लाह तबारक व तआला हज की फजीलत से हम तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी फर्जियत से हम सबको अल्लाह तबारक व तआला महरूम न रखे, उसकी फजीलत हमें हासिल हो जाए। हर इंसान को हमेशा ये दुआ करते रहना चाहिए। दुआ करना, कोशिश करना ये हमारी जिम्मेदारी है और कबूल करना और रास्ते पैदा करना ये अल्लाह तबारक व तआला की जिम्मेदारी है। हर इंसान को ये ख्वाहिश करनी चाहिए और हर इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जिंदगी में कम से कम एक बार हज कर लें। हज की बड़ी फजीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की फजीलत का जिक्र करते हुए फरमाया कि अगर कोई शख्स हज करता है और हज मबरूर यानी ऐसा हज जिसमें कोई गुनाह का काम नहीं हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी नहीं हुई है, सुन्नत की मुखालिफत नहीं हुई है, अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाअन इल्लल जन्नह, हज मबरूर का जज़ा, हज मबरूर का बदला ये जन्नत है। तो अगर जो शख्स कोई शख्स हज मबरूर करता है यानी गुनाहों से पाक, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से पाक, किताब व सुन्नत की रोशनी में हज करता है तो उसका बदला जन्नत है। एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स हज करता है फलम यरफस वलम यफसुक, और वहां जाकर के कोई गुनाह का काम नहीं करता है, फिस्को फुजूर नहीं करता है, रजा का यौमिन वलदतहु उम्मुहु, तो जब वहां से वापस आता है तो ऐसा हो जाता है गोया कि अपनी मां के पेट से आज ही पैदा हुआ है। यानी जब कोई बच्चा दुनिया में आता है, वजूद पजीर होता है, पैदा होता है, वो गुनाहों से बिल्कुल पाक होता है, आज ही अपनी मां के पेट से पैदा हुआ है, उसको गुनाह करने का मौका ही नहीं मिला। तो जब कोई शख्स हज बैतुल्लाह करके वापस आता है और वहां पर कोई फिस्को फजूर नहीं करता है, कोई नाफरमानी नहीं करता है, कोई गुनाह के काम नहीं करता है, तो हज करके जब वापस आता है तो गुनाहों से बिल्कुल पाक हो जाता है। सही मुस्लिम की रवायत है, हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, आप अपना दाहिना हाथ बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पर बैअत करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ बढ़ाया तो अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला ने अपना हाथ खींच लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अमर बिन आस ये क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हजरत अमर बिन आस ने अल्लाह के नबी से फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, बैअत करूंगा शर्त के साथ। कहा कौन सी शर्त? कहा गुनाहों की माफी की शर्त।
کہ میں آپ سے بیعت کروں گا تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان ہونے سے پہلے جو اس نے گناہ کیے تھے، اسلام لانے کے بعد سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ کوئی کفر میں ہے، یہودیت میں ہے، عیسائیت میں ہے، مجوسیت میں ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، آج وہ مسلمان ہو رہا ہے تو آج سے پہلے جتنے گناہ اس نے کیے تھے، مسلمان ہونے کی وجہ سے اللہ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، ہجرت سے ماقبل کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ یعنی کوئی شخص ہجرت کرتا ہے، ہجرت کرنے سے پہلے اس نے بہت سے گناہ کیے، لیکن اب ہجرت کر کے اپنے شہر کو چھوڑ کر کے ایسے شہر میں جاتا ہے جہاں امن کا شہر ہے اللہ کے واسطے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہجرت سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص حج کرتا ہے، ایسا حج جو گناہوں سے بالکل پاک ہو، جس میں کتاب اللہ اور سنت رسول کی مخالفت نہ کی گئی ہو، جس میں کسی مسلمان کو تکلیف نہ دی گئی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج ماقبل کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ معلوم یہ ہوا حج کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور فرمایا، عمرہ اور حج کے درمیان مطابقت کیا کرو، عمرہ اور حج کثرت سے کیا کرو، اس لیے کہ یہ دونوں گناہوں کو اس قدر معاف کر دیتے ہیں، گناہوں کو اس قدر مٹا دیتے ہیں جس طریقے سے آگ لوہے کے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے۔ لوہے میں زنگ لگا ہوا ہے، لوہے میں مرچا لگا ہوا ہے، اب اس کو آگ کے اندر ڈالتے ہیں تو آگ اس کے تمام میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان زندگی میں بار بار حج اور عمرے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بالکل پاک کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ حج اور عمرہ کثرت سے کیا کرو۔ حج اور عمرہ تمہارے دنیاوی فائدے بھی ہیں، اس میں دینی فائدے بھی ہیں۔ دینی فائدے یہ ہیں کہ انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور دنیاوی فائدے یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دنیا میں بھی برکت دیتا ہے، تمہارے مال میں اضافہ ہوتا ہے، فقر اور محتاجی دور ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم حج کریں گے ہمارے 2 لاکھ روپے چلے جائیں گے، ہم عمرہ کریں گے ہمارے 1 لاکھ روپے چلے جائیں گے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ کثرت سے کیا کرو، تمہارے مال میں بھی اضافہ ہوگا، فقر و محتاجی بھی دور ہو جائے گی، اور تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی فضیلت کرتے ہوئے فرمایا، بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے، عام دنوں میں عمرہ کرنے کی فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا گویا کہ اس نے حج کا ثواب حاصل کر لیا۔ عمرے میں کم پیسہ لگتا ہے، عمرے میں کم محنت پڑتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے تو گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا، تو حج کا بھی ثواب ملتا ہے اور نبی کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ دونوں روایتیں صحیح ہیں، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زندگی میں کم سے کم 1 بار حج کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے اوپر حج فرض کیا گیا، فحجوا، تو تم حج کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو اللہ کے نبی خاموش رہے۔ صحابی نے پھر دوبارہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے؟ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ پھر صحابی نے تیسری بار یہی سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ 3 مرتبہ صحابی نے ایک ہی سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہر سال فرض ہے؟ کیا ہر سال فرض ہے؟ کیا ہر سال فرض ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں بار خاموش رہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو جس بات کا حکم دوں اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے منع کروں اس سے رک جاؤ، اور جس میں خاموشی اختیار کروں تم بھی خاموش رہو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے آدمی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ یہ گائے ذبح کرو، ان لوگوں کو گائے ذبح کر دینا چاہیے۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وہ گائے کیسی ہو، اس کی عمر کتنی ہو، اس کا کلر کون سا ہو، کھیتی میں گئی ہو کہ نہیں، دودھ دیتی ہو کہ نہیں، یہ سارے سوال کرتے گئے اور مصیبتوں میں پھنستے گئے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو تم لوگوں کے ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم ہر سال حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہلاک ہو گئے، بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے کثرت سوال کی وجہ سے۔ میں جن کا حکم دوں وہ کرو، جن چیزوں سے منع کروں اس سے رک جاؤ، اور جہاں میں خاموشی اختیار کر لوں وہاں خاموش ہو جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سوال میں قریش نہیں کرنا چاہیے، لوگ قریش کر مصیبتیں اور پریشانیاں مول لے لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنہیں کم سے کم ایک بار انسان کو حج کرنا چاہیے، استطاعت ہونے کے بعد ایک حج کرتا۔ استطاعت کسے کہتے ہیں؟ استطاعت کہتے ہیں کہ آدمی کے پاس جتنا مال ہو کہ یہاں سے اپنے گھر سے لے کر کے وہ مکہ مکرمہ تک جا سکے، اور وہاں جتنے دن حج کے لیے ٹھہرتا ہے اتنے دن کا خرچ اس کے پاس ہو، اس کے بعد وہاں سے واپس گھر پہنچنے تک کا خرچ ہو اس کے پاس۔ اگر کسی شخص کے پاس اتنا پیسہ ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ موجودہ دور میں جو حج کمیٹی سے جاتے ہیں یا ٹورس وغیرہ سے جاتے ہیں تو میرے خیال سے تقریباً 1.5-2 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ اگر آدمی کے پاس 1.5-2 لاکھ روپے ہیں تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی مرد و خواتین استطاعت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استطاعت ہونے کے باوجود آدمی کو جلدی سے حج کر لینا چاہیے، اور جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جلدی کرے، اس لیے کہ آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کوئی رکاوٹ پیش آ جائے، یعنی آدمی خود بیمار ہو جائے، یا اس کے پاس روپیہ پیسہ نہ رہ جائے، یا ملکوں کے حالات بگڑ جائیں، دنیا میں فتنہ و فساد برپا ہو جائے اور آپ کو مکہ تک سفر کرنا مشکل ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کا ارادہ کرتا ہے اس کو فوراً کر لینا چاہیے، بہت جلدی کرنی چاہیے۔ تو ہمارا یہ مشورہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس حج کی طاقت ہے، جن لوگوں کے پاس 2 لاکھ روپے سے زائد بیلنس ہیں، ان لوگوں کو حج کا ارادہ کرنا چاہیے اور حج کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اگر آپ حج کمیٹی سے جانا چاہتے ہیں، اگر آپ کا قرآن میں نام نکل گیا الحمدللہ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، حج کمیٹی سے آپ کو جانے کا موقع نہیں ملا، آپ کے اندر استطاعت ہے، آپ ٹورس کے ذریعے سے چلے جائیں۔ بہرحال استطاعت ہونے کے بعد حج فرض ہو گیا، اور حج فرض ہونے کے بعد اگر کوئی شخص حج نہیں کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے، وہ گنہگار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر استطاعت ہونے کے باوجود بھی کوئی شخص حج نہیں کیا اور وہ مر گیا تو اس کے ورثہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی طرف سے حج کریں، اس کے ورثہ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے باپ کی طرف سے حج کریں، اور اگر آپ خود نہیں حج کر سکتے ہیں تو کسی دوسرے کے ذریعے سے حج بدل کروائیں، اپنے باپ یا اپنی ماں کی طرف سے۔ حج بدل کے لیے ضروری ہے کہ جو آدمی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ پہلے سے حج کر چکا ہو، پہلے سے حج کر چکا ہو تو آپ اس کے ذریعے سے حج بدل کرا سکتے ہیں۔ حج جو ہے یہ فرض ہے عاقل کے اوپر، بالغ کے اوپر، اور اسی طریقے سے صاحب استطاعت کے اوپر، اور اگر عورت ہے تو اس کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، بغیر محرم کے حج نہ کرے۔ یہاں دیکھا جاتا ہے بہت ساری خواتین کو روپے پیسے ہو جاتے ہیں، محرم نہیں ہے، حج کا فارم بھر دیتی ہیں، کسی کو بھائی بنا لیتی ہیں، کسی کو شوہر بنا لیتی ہیں، کوئی محرم رشتہ اس سے قائم کر لیتی ہیں اور حج کے لیے جاتی ہیں۔ ایک نیک کام کرنے کے لیے غلط راستہ اختیار کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ تو عورت کے لیے جو جہاں شرائط ہیں اس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کا محرم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر محرم نہیں ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ تو ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ حج کا ارادہ کرے، اس کی تیاری کرے، اللہ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ راستے نکالیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے خلافت میں لوگوں کو متعین کر دیا، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کو تیار کروں اور وہ شہروں میں گھوم گھوم کر کے ایسے لوگوں کا پتہ لگائیں جو لوگ حج کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی حج نہیں کرتے ہیں، میں ان لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس بات کا ارادہ کیا اور کہا چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کی ایک ٹیم تیار کروں
جو شہروں میں گھوم گھوم کر کے ایسے لوگوں کا پتہ ہے جو استطاعت رکھنے کے باوجود بھی حج نہیں کرتے، میں ان کے اوپر جزیہ لگا دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کروایا کہ اگر کوئی شخص استطاعت ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرتا ہے تو یا تو وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر کے مرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ استطاعت ہونے کے بعد حج فرض ہو جاتا ہے، اور قرآن مجید کی جو آیت سورہ آل عمران کی میں نے پڑھی ہے اس میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض کر دیا گیا ہے جو شخص وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو شخص کفر کرتا ہے تو اللہ ایسے کیا پوری دنیا کے لوگوں سے بے نیاز ہے۔ اگر کوئی آدمی حج کرتا ہے تو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انسان کا اپنا فائدہ ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غازی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اور اسی طریقے سے حج کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، مسافر کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو جو حج کے لیے جاتا ہے حج میں دعائیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو حج جو ہے یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہے، مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہماری عبرت اور نصیحت کے لیے ہیں۔ اس میں توحید کا درس ہے، اتباع سنت کا درس ہے، اتحاد امت کا درس ہے، صبر کا درس ہے، ڈسپلین کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے اندر بہت سے فوائد رکھے ہیں، انسان غور کرے تو اس کے عقل کے دروازے کھل جائیں گے۔ ہر انسان کو حج کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا سے مسلمان سمٹ کر کے جب حج کے لیے جاتے ہیں اتحاد کا کیسا مظہر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کی زیارت کے لیے جب جاتے ہیں تو انسان اپنے دنیا کے کپڑے اتار دیتا ہے اور احرام پہن لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف جب چلتا ہے تو اس کے لیے میقات متعین کیے گئے ہیں، چاروں طرف سے جدھر سے بھی آنے والا انسان ہے جب بھی وہ مکہ مکرمہ کا ارادہ کر کے جائے گا اس کے میقات متعین کر دیے گئے ہیں۔ میقات پر پہنچنے کے بعد وہ اپنے لباس کو تبدیل کر دیتا ہے، اپنے کپڑے اتار دیتا ہے، احرام کی 2 چادریں پہن لیتا، عمرے کی نیت سے ہو، حج کی نیت سے ہو، کسی بھی نیت سے جا رہا ہو وہ اپنے کپڑے اتار کر کے 2 چادر پہن لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ترانے گاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور اپنی زبان سے کہتا ہے کہ اللہ یہ ملک تیرا ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی بھی پارٹنر نہیں ہے، تو اکیلا پوری دنیا کا مالک ہے، اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اے اللہ میں تیری توحید کا اقرار کرتا ہوں۔ ہر حاجی، ہر معتمر، جو بھی شخص حج کے لیے جاتا ہے، جو بھی شخص عمرے کے لیے جاتا ہے اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہے۔ 40 لاکھ حجاج کرام جب بھی احرام پہنتے ہیں اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، 2 احرام کے کپڑے پہن لیتے ہیں، اپنے کپڑے اتار دیتے ہیں، جس سے انسان کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں رہے ہیں۔ انسان فقیرانہ لباس اختیار کرتا ہے، زیب و زینت کے لباس اتار دیتا ہے، دنیا میں بہت قیمتی لباس پہنتا تھا، اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنتا تھا، لیکن یہ دنیا میں رکھ دیتا ہے، یہیں کے لیے رکھتا ہے اللہ کے گھر میں حاضری دینے کے لیے فقیرانہ لباس، ایک چادر پہن لیا، ایک چادر اوڑھ لیا اور اسی لباس میں اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ یہ لباس کیا ہے؟ انسان تصور کرے، انسان سوچے کہ انسان جب اپنے گھر سے جاتا ہے 2 چادروں میں لپٹا ہوا، انسان کے ذہن و دماغ میں یہ بات آنی چاہیے یہ دنیا، یہ عالیشان بنگلے، ایسی گاڑیاں، یہ کمپنی، یہ کارخانے انسان کے کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے 2 کپ لپٹا ہوا جاتا ہے، انسان اس سے کفن اس کے ساتھ میں جائے گا۔ یہ کفن کا ایک تصور ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی حاجی حج کے ارادے سے آیا ہے، حالت احرام میں ہے، اگر اس کی موت ہو جائے تو اس کو غسل نہ دیا جائے،
اس کو احرام کے کپڑے میں دفن کیا جائے، قیامت کے دن اسی احرام کی حالت میں اٹھے گا، اور جب بھی وہ اٹھے گا تو پکارتے ہوئے اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میرے بھائیو، یہ احرام کیا ہے؟ تصور کرو، انسان کفن کے 2 کپڑے پہن لیتا ہے، اپنی پوری دولت اور جائیداد کو یہی چھوڑ دیتا ہے، کوئی لاکھوں میں ہے، کوئی کروڑوں میں ہے، کوئی اربوں میں ہے، اپنی عالیشان بلڈنگ کو چھوڑ دیتا ہے، کمپنی اور کارخانے کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے، صرف فقیرانہ لباس میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے نکل جاتا ہے، زبان سے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے میرے مولا تیرے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس اخلاص کو دیکھتا ہے، عاجزی اور انکساری کو دیکھتا ہے، فقیرانہ لباس کو دیکھتا ہے، اس کی خشوع و خضوع کو دیکھتا ہے، اس کے تقویٰ اور پرہیزگاری کو دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پکار اٹھتا ہے لبیک و سعدیک، آ میرے بندے تیرا آنا، تیری حاضری میرے دربار میں قبول ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں، ہر مسلمان کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے ایک بار کم سے کم ضرور جائے، اس کے لیے حلال پیسے اکٹھا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حرام کمائی کو قبول نہیں کرتا ہے۔ بہت سارے حجاج کرام لوگوں کا حق مار کر کے، لوگوں کی دکانوں پر قبضہ کر کے، لوگوں کے گھروں پر قبضہ کر کے، ناجائز طور پر لوگوں کی پراپرٹیاں قبضہ کر کے حج کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کر رہے ہیں۔ وہ لوگ سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حج کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف پاک کمائی کو قبول کرتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص دور دراز کا سفر طے کر کے آتا ہے، پراگندہ بال، بکھرے ہوئے بال، چہروں پر گرد آلود چہرہ، اللہ کے سامنے پہنچتا، اللہ کے گھر کے سامنے پہنچتا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، لبیک اللہم لبیک، پکارتا ہے اللہ میں تیرے گھر میں حاضر ہو گیا ہوں، اپنا گھر چھوڑ کر آ گیا ہوں، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، مطعمک حرام مشربک حرام۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے گھر میں تیری حاضری قبول نہیں ہے، مطعمک حرام، تو حرام کھاتا تھا، مشربک حرام، تو حرام پیتا تھا، حرام کپڑے پہن کر کے حرام پیسے سے تو آیا ہے، اس لیے تیری حاضری ہمارے دربار میں قبول نہیں ہے۔ وہ حجاج کرام جو دوسروں کا حق مار کر کے، دوسروں کی دونوں پر قبضہ کر کے، دوسروں کے گھروں پر قبضہ کر کے، دھوکہ دے کر کے دوسروں کا مال حاصل کرتے ہیں، وہ حجاج کرام کان کھول کر سن لیں، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول نہیں فرماتا، ان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہی توبہ کرو، اسی مسجد میں بیٹھ کر توبہ کرو، کسی سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی توبہ کرو، اور اس کے بعد جب مسجد سے باہر نکلو اپنے بھائی کا حق واپس کر دو، واپس کر دو۔ نماز بھی قبول نہیں ہوگی، روزہ بھی قبول نہیں ہوگا، حج اور عمرہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ کتنے بدنصیب ہیں لوگ جو اللہ کے گھر میں پہنچنے کے باوجود، لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے باوجود عاجزی اور انکساری میں پڑے ہوئے ہیں، فقیرانہ لباس میں پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں لوگوں کو معاف کرتا ہے، لیکن یہ بدنصیب اس کو وہاں بھی معافی نہیں ملتی ہے۔ ہم سنتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، ہم نے بیت اللہ کا سفر کر لیا، ہم نے کعبہ کا طواف کر لیا، ہم نے مدینہ منورہ کی زیارت، اب ہم چلے آئے، دنیا ہم کو حاجی سمجھتی ہے، ہمارے گناہ معاف ہو گئے۔ نہیں نہیں، ہر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کو سلب کرنے والوں کی کوئی نہیں کرتا۔ یہ کان کھول کر سن لیں، جب تک ہم اپنے مال کو پاک نہیں کریں گے، جب تک ہم پاک کمائی نہیں کھائیں گے، جب تک ہم پاک پیسے لے کر کے نہیں جائیں گے، ہمارا حج قبول نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، حج کے لیے ہمارے پاس پاک مال چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کے پاس استطاعت نہیں رہتی ہے، طاقت نہیں رہتی ہے، یوں ہی حج کے لیے، یوں ہی عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، تزودوا فإن خیر الزاد التقوی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا توشہ لے لیا کرو، اس لیے کہ بہترین توشہ تقوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ حج اور عمرے کے لیے آتے تھے، ان کا یہ تصور تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے انتظام کرے گا۔ نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ وہاں جا کر کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں،
اخراجات کے لیے پیسے نہیں ہیں، کیا ضرورت تھی حج کرنے کی، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی؟ اللہ نے فرمایا تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، توشہ اختیار کرو، توشہ لے لو، اس لیے کہ سب سے بہترین توشہ تقوی ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ ارے پوری دنیا وہاں اللہ سے مانگنے کے لیے جاتی ہے، ایک انسان وہاں جا کے وہاں بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کتنا بدنصیب ہے وہ انسان۔ اللہ کے گھر میں پہنچ کر کے، مکہ مکرمہ میں پہنچ کر کے، کعبۃ اللہ کے صحن میں بیٹھ کر کے اس کو اللہ سے مانگنے کی توفیق نہیں ہوئی، لوگوں سے مانگ رہا ہے۔ میرے بھائیوں کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے اوپر حج اور عمرہ فرض کیا ہے جس کے اندر استطاعت ہو، جس کے اندر طاقت ہو۔ طاقت ہی نہیں ہے تو حج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں حج میں توحید کا درس ہے، پوری دنیا سے مسلمان سمٹ کر آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ترانے گاتے ہیں، اور جب بھی بیت اللہ پر نظر پڑتی ہے انسان، اللہ کے نبی نے فرمایا جب بیت اللہ کے اوپر تمہاری نظر پڑے اپنے ہاتھ اٹھا لو، اللہ سے دعا کرو، مانگو اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ آدمی طواف شروع کرتا ہے، حجر اسود کے سامنے جاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے شروع، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کعبۃ اللہ کے صحن میں کھڑے ہو کر کے، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر ایک چکر گھوم کے آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا موقع ملے تو حجر اسود کو بوسہ دو، نہیں موقع ملا ہاتھ سے چھو کر کے چوم لو، پھر بھی نہیں موقع ملا لکڑی سے چھو لو، وہ بھی نہیں ہو سکا اشارہ کرو، بسم اللہ اللہ اکبر۔ پھر کعبۃ اللہ میں طواف کرتے وقت حجر اسود کے سامنے آتا ہے، 7 مرتبہ 7 چکر لگاتا ہے، اور ہر مرتبہ کیا بولتا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ مکہ میں پہنچا تو توحید کے ترانے گانے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرنے لگا، اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنے لگا، اے تو سب سے بڑا ہے۔ 7 چکر پورے ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چکر پوری ہونے کے بعد جب صفا اور مروہ کی سعی کے لیے نکلو تو پھر حجر اسود کو بوسہ دو، پھر بھی اللہ اکبر، وہاں سے پھر صفا پر چڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفا پر چڑھنے کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرو، اس کے بعد صفا مروہ کرو، مروہ پر جب پہنچو تو وہاں بھی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرو۔ ہر جگہ توحید ہے، ہر جگہ توحید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ترانے گائے جا رہے ہیں۔ وہ دنیا پوری دنیا سے مسلمان ہے، سب کی زبان ایک ہے، ہندی ہو، چینی ہو، امریکی ہو، مغربی ملک کا ہو، مشرقی ملک کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، انگریزی بولنے والا، تیلگو والا، کنڑا بولنے والا، بنگالی بولنے والا، ملیالی بولنے والا، پہنچنے کے بعد عربی بولنے لگتا ہے، لبیک اللہ لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ توحید کی برکت ہے، یہ اتحاد کی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو عربی سکھا دیتا ہے، لبیک اللہم لبیک، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو وہاں پہنچنے کے بعد عربی بولتا ہے، اتحاد کا مظہر ہوتا ہے۔ کعبۃ اللہ کے اندر مکہ مکرمہ میں سارے مسلمان، کالا ہو، گورا ہو، لمبا ہو، ناٹا ہو، موٹا ہو، دبلا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، سارے لوگ ایک امام کے تابع ہو کر کے اللہ کے سامنے سر سجود ہوتے ہیں۔ اتحاد کا درس ہے، مسلمانوں مل کر رہو، مل کر رہو، اتحاد میں برکت ہے، اتحاد میں قوت ہے، اتحاد میں طاقت ہے۔ مسلمانوں کے اتحاد کا سب سے بڑا منظر، ویسے تو ہم ہمیشہ اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں، 5 وقت نماز میں پڑھتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا ملاتے ہیں، جمعہ کی نماز میں اور بڑی تعداد میں اکٹھا ہوتے ہیں، نمازوں میں سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، جمعہ میں ہزاروں کی تعداد میں ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بڑا اجتماع ہوتا ہے ہمارا عید کے میدان میں، اور مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع کیا ہے؟ حج ہے، اتحاد کا مظہر۔ تقریباً 30-40 لاکھ مسلمان بیک وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ سے روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں۔ اور عرفہ کا میدان، عرفات کا دن، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقوف عرفہ ہی حج ہے۔ سارے لوگ ایک ہی لباس میں،
سارے لوگ اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر فخر محسوس کہتا ہے فرشتوں یہی وہ انسان ہے جن کی پیدائش کے وقت تم نے کہا تھا کہ اے اللہ تو ان لوگوں کو کیوں پیدا کرتا ہے, یہ فتنہ فساد پیدا کریں گے. آج دیکھو ہمارے بندوں کو پوری دنیا سے سمٹ کر آج میرے گھر کی طرف آئے ہوئے ہیں, سب کے سب اللہ سے دعا کر رہے ہیں فرشتوں گواہ رہو میں نے ان سب کو معاف کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن شیطان کو سب سے زیادہ رسوائی ہوتی ہے, اس کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے, وہ مٹی اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالنے لگتا ہے. میرے بھائیوں وہ عرفات کا میدان, مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع, سارے لوگ ایک ہی لباس میں, ایک ہی زبان میں, ایک ہی مالک کے سامنے سر سجود ہیں, انتہائی ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ, وقار کے ساتھ, سکون کے ساتھ. لیکن کچھ بد نصیب ہیں, اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. ہم نے دیکھا ہے دنیا کا سب سے مقدس گھر اول بیت وضع للناس ببکہ, دنیا میں سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا مکہ میں بنایا گیا, سب سے بہترین گھر, سارے مسلمان اس گھر کے طواف کے لیے جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہاں پہنچنے کے باوجود بھی لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. آپ سوچیں مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے, خانہ کعبہ کے اندر ہیں, مطاف میں ہیں, حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے کتنے مسلمان دوسروں کو دھکا دیتے ہیں, کتنے لوگ عورتوں کو دھکا دیتے ہیں. کیا آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث معلوم نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا موقع ملے تو چوم لو, نہیں موقع ملے ہاتھ سے چھو لو, نہیں موقع ملے لکڑی سے چھو لو, نہیں موقع ملے دور سے اشارہ کر دو. ہمارے نوجوانوں کو دیکھا گیا ہے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں, لوگوں کو دھکے دے کر کے حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں اور فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں میں نے 4 بار بوسہ دیا. اللہ اکبر, اللہ ہدایت نصیب فرمائے. کعبۃ اللہ میں ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں, مطاف میں ہیں, حجر اسود کے سامنے ہیں, وہاں بھی لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں, وہاں کے لیتے ہیں. میرے بھائیو مناسب نہیں ہے. جو بھی حجاج کرام جاتے ہیں ہر حاجی دوسرے حاجی کو آرام پہنچانے کی کوشش کرے. وہاں دھکے دینا, وہاں کسی کو ڈھکیل, وہاں کسی کے اوپر ظلم کرنا, وہاں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من حج فلم یفسق جاء جو شخص حج کرتا ہے اور وہاں کوئی فسق و فجور کی بات نہیں کرتا ہے, کوئی گناہ کے کام نہیں کرتا ہے, جب واپس آتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یہاں تو گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں, لوگوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں, اور جب بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں اگر یہاں پر دھکا نہیں دیں گے تو حجر اسود کا بوسہ نہیں لے سکتے ہیں. واجب ہے کیا حجر اسود کا بوسہ دینا؟ واجب ہے کیا؟ موقع ملا لیجئے, نہیں موقع ملا آگے بڑھ جائیے. بہت سارے نوجوانوں کو یہ غلطی کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. میرے بھائیوں یہ توحید کا مظہر ہے. تمام مسلمان بیت اللہ کی طرف رواں دواں ہیں, سارے لوگوں کی زبان ایک ہے, سب لوگ طواف کر رہے ہیں, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کوئی بھی ہو, چھوٹا بھی ہو, بڑا ہو, اللہ کے گھر میں پہنچ کر کے سارے لوگ ایک ہو جاتے ہیں. کیا کالا, کیا گورا, کیا ہندی, کیا آدمی, سارے لوگ ایک ہی امام کے تابع ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں. یہاں سے معلوم ہوا کہ نسلی امتیاز اسلام میں نہیں ہے, نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو. کسی برادری, کسی خاندان, کسی ملک کی وجہ سے کسی کو عزت نہیں مل سکتی ہے. آج لوگوں کے اندر ہے ہم ہندی, ہم فلاں خاندان کے, ہم فلاں قبیلے کے. نہیں, کسی ملک, کسی خاندان, کسی قبیلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی. کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے, کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے, کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی, مگر تقوی کی بنیاد پر. کسی بھی ملک کا رہنے والا, خود مکہ کا رہنے والا ہو, اس کو کوئی فضیلت نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر تقوی نہ ہو. آج خاندان اور برادریوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں. ہر آدمی اپنی برادری کو بہتر برادری سمجھتا ہے. میری برادری سب سے اچھی, میں سید, میں پٹھان, میں قریشی,
میں انصاری، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ تقوی والا جو ہے وہی سب سے زیادہ باعزت ہے۔ کسی بھی برادری کا رہنے والا ہو، کسی نچلی کاسٹ کا رہنے والا ہو، تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اس کی عزت ہے۔ بڑی برادری کا رہنے والا ہے، اونچے خاندان کا رہنے والا ہے، لیکن اس کے اندر تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہاں پر نسلی امتیاز مٹا دیے جاتے ہیں، سارے لوگ ایک زبان، ایک ہی امام کے تابع ہو کر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ ڈسپلین، ہماری زندگی میں ڈسپلین نہیں ہے، ہماری زندگی میں ربط و ضبط نہیں ہے۔ یہ ربط و ضبط نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشانیاں ہیں۔ وہاں جا کے ہم ڈسپلین سیکھتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہوئے تمام لوگ ایک ہی امام کے تابع ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی امام کی پیروی کرتے ہیں۔ مجال کیا ہے کہ کوئی مخالفت کرے؟ اگر امام سے پہلے سر اٹھا جائے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، امام سے پہلے رکوع میں چلا جائے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ روزانہ کو ڈسپلین سکھایا جاتا ہے، اپنی زندگی کے اندر ڈسپلین پیدا کرو۔ اتباع سنت، نبی کی پیروی، زندگی کے تمام معاملات میں نبی کی پیروی ضروری ہے۔ اگر ہم کی پیروی نہیں کریں گے، بڑا سا بڑا عمل بھی ہمارے لیے ہم کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ رمی جمار کرنا ہے، پتھر مارنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 7 کنکریاں مارنی ہے۔ 7 ہی کیوں مارنی ہے بھائی؟ ہمارے نبی کا حکم ہے 7 ہی مارنی ہے، 8 مارے تو بھی غلط، 6 مارے تو بھی غلط۔ اتباع سنت کی پیروی، دیکھیے حج میں اتباع کس طرح سکھایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 7 کنکری تو 7 ہی مارنی ہے۔ اگر کوئی 8 مار دیا تو بھی غلط ہے، کوئی 6 مارا تو بھی غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر کنکری کو ایک ایک بار کر کے مارو، اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر، ایک کنکری کو ایک بار۔ بھئی 7 مارنی ہے، ایک ہی بار مار دیں گے؟ نہیں، نبی کی سنت کی پیروی کرنی ہے، نبی کی سنت کرنی ہے۔ حرم میں جا کر کے، حج میں جا کر کے اتباع سنت جو نہیں سیکھ سکا وہ زندگی میں نہیں سیکھ پائے گا۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ نماز کو اول وقت میں پڑھنا سب سے افضل کام ہے، لیکن ہمارے نبی کا حکم ہے سنت کی پیروی کرنی ہے۔ میدان عرفات میں پورا دن کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے دعا کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات کے میدان سے نکل گئے، آپ نے غلطی کی۔ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، سورج غروب ہونے تک آپ عرفات ہی میں رہیں گے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنے کا حکم دیا، لیکن سب سے بہتر دن اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے اچھا دن عرفہ کا دن ہے، لیکن اس دن ہم کو نماز تاخیر کرنے کا حکم دیا گیا۔ میدان عرفات میں ہے، سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا غروب ہونے کے بعد نکلیں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے۔ نماز کہاں پڑھنی ہے؟ آپ کو مزدلفہ میں آ کر پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر، کیسی نبی کی سنت! نبی کی سنت کی پیروی کوئی حج میں جا کے سیکھے۔ اگر کوئی وہاں سے مغرب کی نماز پڑھ کر نکلتا ہے اس نے نبی کی سنت کی مخالفت کی۔ مغرب کی نماز کے وقت نکلنا ہے لیکن نماز نہیں پڑھنی ہے، نماز آپ کو مزدلفہ میں آ کر پڑھنی ہے۔ اور اگر آدھی رات ہو گئی، مزدلفہ نہیں پہنچ سکے، جہاں آدھی رات ہو جائے وہاں 3 رکعت مغرب 2 رکعت عشاء پڑھنے، یہی سنت طریقہ ہے۔ کیسی سنت کی پیروی! میرے بھائیوں، مینا کی مقدس وادی میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے لیے بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 5 دن جو آپ حج کے ایام میں ہیں، کہیں بھی رہیں، رات آ کر مینا میں گزارنی ہے، رات مینا میں ہی گزارنی ہے، اتنی مقدس وادی میں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی پیروی کرنی ہے، سنت کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھیں گے۔ دیکھیے سنت کی پیروی کوئی حج میں جا کے سیکھے، لیکن بہت سارے بد نصیبوں کو وہاں بھی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ ان کی غلطیوں سے اللہ ناراض ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی انسان ایک بار غلطی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر سیاہ نقطہ رکھ دیتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے تو دھل لیتا ہے، نہیں تو یوں ہی باقی رہتا ہے۔ پھر دوسری غلطی کرتا ہے، دوسرا نقطہ، تیسری غلطی کرتا ہے، تیسرا نقطہ، غلطیاں کر کر کے ان کا دل سیاہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے۔ اب حرم میں پہنچنے کے باوجود،
مکہ میں پہنچنے کے باوجود، عرفات میں پہنچنے کے باوجود، مزدلفہ میں پہنچنے کے باوجود، مینا میں بھی پہنچنے کے باوجود ایسے شخص کو اگر ہدایت نہیں ملتی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ پوری زندگی نبی کی مخالفت کرتا رہا، اللہ کے حکم کی مخالفت کرتا رہا، اس لیے وہاں بھی نیکیوں کی توفیق نہیں ملی۔ میرے بھائیوں، دلوں کو صاف کرو، حلال کمائی کماؤ، حج بیت اللہ کا ارادہ کرو، دل صاف لے کر کے نکلو، اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری غلطیوں کی اصلاح فرمائے۔ اگر ہم سنت کی پیروی میں کوئی کوتاہی کر رہے ہوں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہماری توحید کو مضبوط کر دے، ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے۔ اے اللہ جب تک ہم کو دنیا میں رکھ، اسلام پر قائم رکھ، خاتمہ ہو تو ان خیر پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔